جماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. آج کا خطبہ بھی انشاءاللہ قوی عزیز پر ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. یقیناً ایک ایسے معزز رسول کا قول ہے جو قوت والا ہے، صاحب عرش کے حضور بہت مرتبے والا ہے. اچھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. یقیناً یہ ایک ایسے معزز رسول کا قول ہے جو قوت والا ہے، صاحب عرش کے حضور بہت مرتبے والا ہے. اس کے متعلق مفسرین کی دو آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آج بھی انشاءاللہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی صفت قوی کا مضمون بیان کیا جائے گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی زندگی میں مختلف قسم کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت قوی سے ہی تعلق رکھتے ہیں. گویا اپنے عمل نمونے سے آپ نے اس صفت کے مضمون کو اس طرح اپنی ذات میں جاری فرمایا کہ اس صفت کے کامل مظہر بن گئے. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں قرآن کریم کی سورہ احزاب سے یہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا
واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، جبکہ انسان کامل نے اسے اٹھا لیا۔ یقیناً وہ اپنی ذات پر بہت ظلم کرنے والا اور اس ذمہ داری کو عواقب کی بالکل پرواہ نہ کرنے والا تھا، اس ذمہ داری کے عواقب کی بالکل پرواہ نہ کرنے والا تھا۔ پہاڑوں سے مراد بڑی طاقتیں ہیں، کیونکہ پہاڑ تو یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو یہ ذمہ داری اٹھاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب پہاڑ میں تجلی ہوئی تو آپ نے کہا میں تجھے دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پہاڑ پر تجلی کریں گے، اگر پہاڑ اس کو برداشت کر سکا تو پھر تو مجھے دیکھنا۔ جب پہاڑ پر تجلی ہوئی تو پہاڑ ٹکڑے ہو کے گر گیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے زیادہ قوی تھے جو آپ نے اس تجلی کو اٹھایا، اور اسی لیے آپ کو انسان کامل فرمایا گیا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ کہتے ہوئے بہت شدید خوف محسوس کر رہے تھے۔ قارئ سے مراد پڑھا لکھا سمجھے، اور یہی کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر فرشتے نے بڑے زور سے آپ کو بھینچا اور بڑے زور سے فرمایا سبح باسم اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام پر پڑھ جس نے پیدا فرمایا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بین ہی یہی عرض کیا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے سخت سردی لگ رہی ہے، سردی بھی ایسی جیسے ملیریا بخار سے سردی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر کپڑا اڑا دیا، کمبل اڑا دیا، اور اس کے بعد اپنے ایک کزن ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو سنا تو اس نے یہ عرض کیا کہ دیکھیں آپ پر ایک وقت آئے گا جب کہ قوم آپ کو نکال دے گی، اپنے گھر سے باہر کر دے گی، تو اس وقت آپ گھبرانا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا نوفل سے کہ قوم اس کو کیوں نکال دے گی؟ دیکھو یہ تو گم شدہ خلقوں کو زندہ کرتا ہے، جو عادتیں نیکی کی عربوں سے اٹھ چکی ہیں ان کو دوبارہ اس نے رائج کر دیا ہے، یتیموں کا بوجھ اٹھاتا ہے، غریبوں اور بیواؤں کی مددگار ہے، تو اس کو قوم کیوں نکال دے گی؟ حضرت خدیجہ ورقہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اور ہو سکتا ہے میں اس وقت تک زندہ نہ رہوں، لیکن اگر میں زندہ ہوں گا تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلف الفضول بھی فرمایا تھا۔ حلف الفضول کہتے ہیں 3 فضلوں کا حلف۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقرار کیا تھا کہ کوئی بھی مظلوم ہو میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حلف سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ کہتے ہیں کہ قریش کے قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے تھے، اور سب نے بالاتفاق کی قسم کھائی تھی
کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے۔ اب یہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ابو جہل سے ایک شخص کا حق دلوانا۔ قبیلہ اراش کا ایک شخص جس کا نام اراشا بھی آیا ہے، اپنے اونٹ لے کر مکے آیا۔ انہیں ابو جہل نے خرید لیا اور ان کی قیمت دبا لی۔ وہ اراشی قریش کے مجلس میں آیا جب وہ کعبہ کے پاس مجلس لگائے بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اس سے عرض کی کہ اے قریش کے سردار، مجھے ابو الحکم حشام نے ظلم کیا ہے اور میرا حق دبا بیٹھا ہے، چلیے اور میرا حق دلوائیے، کیونکہ میں اجنبی مسافر ہوں۔ اس پر مجلس والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو وہاں بیٹھا ہے، یہ تمہیں تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ حالانکہ وہ اس دشمنی سے جو ابو جہل کو حضور سے خوب تھی، اچھی طرح باخبر تھے اور محض شرارت ایسا کر رہے تھے۔ اراشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، مجھے ابو الحکم بن حشام نے میرا حق دبایا ہوا ہے، میں ایک اجنبی مسافر ہوں، ان لوگوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، بس آپ میرا حق دلوا دیں۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے کہا کہ چلو۔ اس پر قریش نے بھی اپنا ایک آدمی ساتھ کر دیا کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، محمد۔ اور فرمایا کہ باہر آؤ۔ وہ باہر آیا اس عالم میں کہ اس کا رنگ فخ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی رقم ادا کرو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی اس کی رقم لا کر اسے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ گھر کے اندر گیا، اس شخص کی مطلوبہ رقم لا کر اسے ادا کر دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اراشی کی طرف مڑے اور کہا کہ تمہیں تمہارا حق مل گیا۔ پھر اراشی اس مجلس میں واپس آیا اور کہا کہ اللہ اس شخص کو جزا دے جس نے مجھے میرا حق دلوایا ہے۔ قریش نے اس شخص سے جس نے آپ کے پاس بھیجا تھا پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس پر اس نے کہا، خدا کی قسم، میں نے تو عجیب نظارہ دیکھا ہے۔ ابو جہل آپ کی آواز سن کر کانپنے لگ گیا تھا اور بہت ڈرتا ہوا باہر آیا، اور آپ کے فرمانے پر ایک ہی حکم پر اس نے آپ اس کا قریشی جس کا حق دبایا ہوا تھا اس کی ساری رقم اس کو ادا کر دی۔ اس پر لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا واقعہ ہوا تھا؟ ابو جہل نے کہا، دیکھو، میں اس سے ڈر گیا ہوں اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوفناک اونٹ کھڑا ہے اور وہ قریب تھا کہ مجھ پر حملہ کرے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں نے ذرا بھی چوں چرا کیا تو وہ مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ ابو جہل کا ایک اور واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ ابو جہل نے قریش مکہ سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ محمد ہمارے دین پر عیب لگانے سے باز نہیں آ رہے، وہ ہمارے آبا کو گالیاں دیتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل میں ایسا پتھر جو مجھ سے اٹھایا جا سکتا ہو اٹھا کر انتظار کروں گا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے گا تو میں اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ تم مجھے اجازت دو یا مجھے روک دو، تمہاری اجازت کے بعد بنو عبد مناف جو چاہیں کریں۔ قریش نے کہا، ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ صبح ہوئی تو ابو جہل پتھر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ حضور تشریف لائے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ قریش اپنی مجلس میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور حضور کی طرف گیا، مگر جب وہ بالکل قریب ہوا تو اچانک واپس مڑا، اس کا رنگ فق ہو گیا، وہ سخت مروب تھا اور اس کے ہاتھ پتھر پر گویا خشک ہو گئے۔ اس نے پتھر ایک طرف پھینک دیا
قریش کے لوگ اس کی طرف گئے اور اس سے پوچھا ابو الحکم تجھے کیا ہوا ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے کل تم سے جو بات کی تھی اس کی تکمیل کے لیے جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو میرے اور ان کے درمیان مجھے ایک مست نر اونٹ نظر آیا۔ خدا کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کسی اونٹ کی ایسی کوہان، ایسی گردن اور ایسی کچلیاں نہیں دیکھیں۔ مجھے خوف ہو گیا کہ وہ مجھے کھا جائے گا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ اونٹ میں اونٹ نہیں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ مجلس میں بیان فرما رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت گجرات کا ایک ہندو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر مسمرزم کرنے کی غرض سے آیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں مسمرزم کے زور سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نچاؤں گا۔ جب لوگ آپ کو ناشتہ دیکھیں گے تو اسی وقت ان سے بددل ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ خدا کے نبی کیسے ہو سکتا ہے جو اس مجلس میں کھڑے ہو کر ناچ رہا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بہت زور لگایا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ گھبرا گیا اور اس نے زور لگانا چھوڑ دیا۔ پھر خیال آیا، پھر زور لگایا، پھر اس نے کچھ دیر کے بعد وہ زور لگانا چھوڑ دیا۔ پھر خیال آیا، پھر زور لگایا، پھر وہ گھبرا کر وہاں سے چیخیں مارتا وہ بھاگا۔ مسجد مبارک سے نیچے اترا تو لوگ اس کے پیچھے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا ہونا کیا تھا، میں جب زور لگا رہا تھا تو مجھے سے آپ کے پیچھے ایک شیر نر تھا بپھرا ہوا، اور وہ لگتا تھا کہ مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا، تو میں اس سے ڈر کر پھر واپس آ گیا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو توجہ کا نازیبا اثر ڈالا گیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی توجہ کو رد فرما دیا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جوابی مسمرزم نہیں تھا، بلکہ ویسا ہی واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ کے اوپر ساحروں نے جادو کیا تھا۔ ان کے مسمرزم کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہونے والے مسمرزم کو بھی اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بعد میں حضور علیہ السلام کا بے حد معتقد ہو گیا تھا اور خط و کتابت بھی کرتا رہا، اور کہا کرتا تھا کہ حضرت مرزا صاحب یقیناً خدا تعالیٰ کے بہت بڑے برگزیدہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش کے سردار کعبے میں جمع ہوئے اور انہوں نے لات اور عزا اور منات و نائلہ اور اصاف کی قسمیں کھائیں کہ اگر آج ہم نے محمد کو دیکھا تو اسے پکڑ کر اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اسے قتل نہ کر دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپ کے پاس روتی ہوئی آئیں اور کہا کہ قریش کے سرداروں نے آپ کو قتل کرنے کی قسمیں کھائی ہیں اور آپ کے قتل میں ان میں سے ہر ایک شخص شریک ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے میری بیٹی مجھے وضو کرنے کے لیے پانی لا دو۔ پھر آپ نے وضو کیا اور بلا خوف خطر ان کے پاس مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے آپ کو آتے دیکھا تو کہنے لگے یہی ہے وہ، اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں جھکا لیں یہاں تک کہ ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں سے جا لگیں۔ وہ اپنی جگہ پر گم سم بیٹھے رہے۔ آپ نے مٹھی بھر مٹی ان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا ہلاک ہو گئے یہ لوگ۔ چنانچہ وہ لوگ بدر کے دن کفر کی حالت میں ہی مارے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ نے خدا کی خاطر بوجھ اٹھایا تھا اس کی وجہ سے بہت بوجھ ڈالے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے
ان میں سے کسی نے کہا کہ تم میں سے کون فلاں قبیلے سے اونٹوں کی اوجڑی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دے گا جبکہ وہ سجدے میں ہوں؟ ایک بخ اٹھا اور اوجڑی لایا اور انتظار کرنے لگا۔ جب حضور سجدے میں گئے تو اس نے وہ اوجڑی حضور کے کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ میں دیکھ رہا تھا، راوی کہتا ہے، لیکن مجھ میں اسے روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ قریش کے دو لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک حضرت فاطمہ نے آ کر وہ اوجڑی آپ کے کندھوں سے نہ اتار دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، 3 دفعہ فرمایا اللہم علیک بقریش، کہ اللہ تو ہی ہے جو قریش سے نپٹ۔ قریش پر یہ دعا گراں گزری کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ اس شہر میں جو دعا کی جاتی ہے وہ مستجاب ہوتی ہے، یعنی قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضور نے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط کے نام لے کر ان سب پر دعا کی۔ راوی کہتا ہے قسم ہے خدا کی کہ میں نے دیکھا یہ سارے کے سارے جنگ بدر میں مارے گئے تھے، ایک کے بعد دوسرا قتل ہوا۔ ابو جہل کے قتل کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ شخص بہت بدزبانی کیا کرتا تھا، بے حد گالیاں دیا کرتا تھا۔ 2 لڑکے تھے، ان دونوں نے جنگ میں شمولیت کی، رسول اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی۔ ایک لڑکا عمر میں چھوٹا تھا تو وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر اونچا ہو رہا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ میں اونچا ہوں۔ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ دوسرے نے کہا کہ مجھ سے اس کی کشتی کروا کے دیکھ لیں، میں اس کو پچھاڑ دوں گا۔ تو آپ نے دونوں کو اجازت دے دی۔ ان دونوں نے ایک کسی سے پوچھا، صحابی سے، کہ چچا وہ ابو جہل کون سا ہے جو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے؟ اس نے اشارہ کیا۔ وہ عقاب کی طرح جھپٹے اور وہیں تلوار سے ابو جہل کی گردن سے جدا کر دی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی خبر دی تھی وہ سب سچی ثابت ہوئی۔ حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے، اسلام لانے کا۔ ایک دفعہ آپ اپنی ہمشیرہ کے گھر گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کی ہمشیرہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، سورہ مریم کی۔ آپ کو اس پر بہت غصہ آیا اور آپ نے چاہا کہ ان کو ماریں۔ ان کا خاوند رستے میں آ گیا، آپ نے اس پر حملہ کیا، اسے زخمی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کے دل میں شرمندگی ہوئی، انہوں نے احساس کیا کہ میں نے ظلم کیا ہے، اور کچھ آیات قرآنی کا آپ کے دل پر ایسا اثر تھا کہ آپ کے دل پر رعب طاری ہو گیا۔ یہ وہ آیات ہیں جو حبشہ کے دربار میں نجاشی کے سامنے پڑھ کے سنائی گئی تھیں۔ اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا تھا کہ میرے نزدیک عیسیٰ کی اہمیت اس سے بھی زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عمر پھر چلے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب ان کی نیت یہ تھی کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کو قبول کرتا ہوں۔ جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس وقت حضرت حمزہ نے کھڑکی کے کواڑ کے بیچ میں سے دیکھ لیا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ آپ بہت شدید ہیں اور بہت سخت ہیں، اس لیے آپ نے پہلے تردد کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ وہ اندر آئے تو حضرت حمزہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں اسی کی تلوار سے آپ اس کو ہلاک کر دوں گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت نعرہ تکبیر سے سارا حال گونج اٹھا،
اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب اسلام غالب آ جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا اثر تھا۔ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ ابو جہل اور عمر دونوں میں سے ایک مجھے ضرور عطا فرما دے۔ ابو جہل کی قسمت میں تو ہلاک ہونا تھا، تو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی۔ صاحب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ بغیر سحری کھائے مسلسل روزے نہ رکھا کرو، یعنی 8 پہلے روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ تو ایسے روزے رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں رات بسر کرتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کون تم میں سے ہے جو میری مانند ہو، بس تم کو جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اعمال بجا لایا کرو۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، اتنا ہی بوجھ اٹھاؤ جتنا آسانی سے اٹھا سکتے ہو۔ فرمایا، تھوڑا سا دن کو صبح چلا کرو، دوپہر کو تھوڑا سا آرام کر لیا کرو، تھوڑا سا شام کو چلا کرو، اس طرح جتنی بھی طاقت ہے اتنا سفر کرو، اور خدا تعالیٰ کو تم کسی صورت میں بھی تھکا نہیں سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر مجھے 1 مہینہ بھی بغیر کھائے پیے مسلسل روزے رکھنے پڑیں تو میں ایسا کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ میرے مقابل میں سختی کرنے والا سختی چھوڑ جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی روحانی مشقت اٹھانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ میں نے کشف صریح کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے اصلاح پا کر جسمانی سختی کا حصہ اٹھایا، 9 ماہ تک حصہ لیا، بھوک اور پیاس کا مزہ چکھا، اور پھر اس طریق کو الدوام بجا لانا چھوڑ دیا، اور کبھی کبھی اس کو اختیار بھی کیا۔ یہ تو سب کچھ ہوا، لیکن روحانی سختی کا حصہ ہنوز باقی تھا، سو وہ حصہ ان دنوں میں مجھے اپنی قوم کے مولویوں کی بد زبانی اور بدگوئی اور تکفیر اور توہین کے ذریعے حاصل ہوا۔ ان لوگوں نے مجھے عیسائیوں اور دہریوں سے بدتر ٹھہرایا۔ قوم کے صفحاء نے مجھے گالیاں دیں، مجھے کسی دوسرے کے زمانے میں ان کی نظیر نہیں ملی، سو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ دونوں قسم کی سختی سے میرا امتحان کی لیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عشق تھا، اور آپ کی بے عزتی، آپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک موقع پر ایک ظالم نے آ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو روک دیا، اگرچہ کچھ برداشت کیا، لیکن صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید بہت غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ اس پہ گتھم ہو جاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو روکا تو انہوں نے بہت ہی پیاری بات کہی، آپ تو ہمارے آقا کی گالیاں، اپنے آقا کی گالیاں برداشت نہیں کر سکتے، تو میں اپنے آقا کی گالیاں کیسے برداشت کروں؟ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی عشق تھا، اور آپ کے خلاف بدزبانی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔
حضرت انس بیان کرتے ہیں، اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے جسمانی قوت جو عطا فرمائی تھی اس کا ذکر ہے۔ ایک وزنی پتھر اٹھانے کا مقابلہ کر رہے تھے لوگ، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا پتھر اٹھانے کا مقابلہ ہے، پتہ چلے کہ کون قوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو طاقتور تو وہی ہے جو اپنے نفس پر غصے کی حالت میں قابو پا لے، ورنہ ظاہری طاقت کی اس کے کوئی معنی نہیں۔ ایک موقع پر چند لوگ کشتی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا فلاں شخص بہت پہلوان ہے، وہ جب بھی کسی کشتی سے کشتی کرتا ہے اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ طاقتور وہ شخص ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو اور پھر بھی غصہ پی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کشتی کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق وہ بیان کرتے ہیں کہ رکانہ بن عبد یزید قریش کا سب سے زیادہ قوی اور مضبوط شخص مانا جاتا تھا۔ ایک دن اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کی ایک گھاٹی میں سامنا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ خدا کا تقوی اختیار کرو اور میری دعوت قبول کر لو۔ اس نے کہا اگر میں آپ کی باتوں کو سچ جانتا تو یقیناً آپ پر ایمان لے آتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا تم میری باتوں کو سچ مان لو گے؟ اس نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے نہیں پچھاڑا۔ آپ نے فرمایا آؤ پھر کشتی لڑ لو۔ آپ نے اسے پکڑا اور پچھاڑ دیا، یہاں تک وہ آپ کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا۔ پھر اٹھا اور دوبارہ عرض کیا محمد مجھ سے دوبارہ کشتی لڑو۔ آپ نے دوسری بار پھر اسے پچھاڑ دیا۔ اس پر اس نے کہا محمد بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ میں قریش کا سب سے زیادہ طاقتور انسان ہوں، مجھے آج تک کسی نے نہیں پچھاڑا۔ اس کے بعد جب رکانہ اپنی قوم کے پاس گیا تو اس نے کہا اے بنی عبد مناف، اپنے ساتھی کی مدد سے ساری دنیا پر جادو کرو اور غالب آ جاؤ، کیونکہ خدا کی قسم میں نے اس سے بڑا جادوگر نہیں دیکھا۔ اور پھر اس نے ساری روایات سنائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک سکھ کے ساتھ اپنی کشتی کا واقعہ بیان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک سکھ سے کشتی کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ سیر پر جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک سکھ ملا لنگوٹی باندھے ہوئے، وہ گھاس کھود رہا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا اور مسیح موعود علیہ السلام کا راستہ روک کر بولا مرزا تینوں پتہ ہے کہ تو اور میں کلدے ہوندے سن، کدے تو مینوں ٹالیندا سی اور کدی میں۔ حضور بڑی توجہ سے اس کی باتیں سنتے رہے اور جواب دیتے رہے کہ ہاں سردار جی سچ ہی ہے۔ جب تک اس نے خود راستہ نہیں چھوڑا حضور وہیں کھڑے رہے، بڑے پیار اور محبت سے اس کی باتوں کا جواب دیتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تیز دوڑ کا مقابلہ بھی کیا تھا۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا بلا سنگھ، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس سے زیادہ کوئی تیز نہیں دوڑ سکتا، کوئی دوڑے مجھ سے آگے تو میں پھر دیکھوں گا۔ اس پر شیخ اعلیٰ داد صاحب منصف مقرر ہوئے اور یہ طے پایا کہ اس پل تک جو کچہری کی سڑک اور شہر کی حد فاصل پر ہے ننگے پاؤں دوڑو۔ جوتیاں ایک آدمی نے اٹھا لیں اور پہلے ایک شخص اس پل پر بھیج دیا گیا کہ وہ شہادت دے کون سبقت دے گیا۔ مرزا صاحب اور بلا سنگھ ایک ہی وقت میں دوڑے اور باقی آدمی معمولی رفتار سے پیچھے دوڑتے رہے۔ جب پل پر پہنچے تو ثابت ہوا کہ حضرت مرزا صاحب سبقت لے گئے اور بلا سنگھ پیچھے رہ گیا۔ سنان بن ابی سنان الدوابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں نجد کے علاقہ کے طرف غزوہ کے لیے گئے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں سفر اختیار کیا۔
پھر ایک بہت کانٹے دار درختوں والی وادی میں انہیں قیلولہ کا وقت ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا۔ باقی روایت زبانی میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ ایک بدوی وہاں نکل آ گیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اٹھا لی اور بڑے زور سے کہا کہ بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے آرام سے اور 3 دفعہ فرمایا اللہ مجھے بچا سکتا ہے، اللہ مجھے بچا سکتا ہے، اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ اس بات کو سن کر روب سے اس کا ہاتھ کانپ گیا اور ہاتھ سے تلوار جا پڑی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتا تجھے میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا آپ مائی باپ ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی تمہیں سن کر یہ عقل نہیں آئی؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے۔ مولوی کرم دین بھیم والے مقدمہ کا واقعہ ہے کہ حضور کو جب یہ اطلاع ملی کہ ہندو مجسٹریٹ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو حضور جو ناسازی طبع کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور بڑے جلال کے ساتھ فرمایا وہ خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ تھانے دار جس نے کہا تھا کہ میں آپ کو پکڑوں گا اور آپ کو ہتھکڑی پہناؤں گا، اس پہ بیماری ہوئی ہاتھوں کو اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر سے آپ کے صحابہ میں بھی غیر معمولی طاقت پیدا ہو گئی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، تو اس وقت حضور ایک پہاڑ پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے خاندان کو دعوت اسلام دی۔ ان کے انکار کے کچھ عرصہ بعد دوبارہ ان کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام فرمایا۔ اس دعوت میں کل خاندان شریک تھا جن کی تعداد 40 تھی۔ حضرت حمزہ، عباس، ابو لہب اور ابو طالب بھی شرکاء میں شامل تھے۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد المطلب، خدا کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون اس شرط پر میرے ساتھ دیتا ہے کوئی میرا معاون ہوگا۔ اس کے جواب میں سب چپ رہے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی، گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے شعب چشم کا بھی عارضہ ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا یاور اور دست و بازو بنوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور پھر لوگوں سے خطاب فرمایا لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم سے وہی عرض کیا اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ سے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہے تو تم اسے قبول کر لو گے؟ تو حضور نے فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ ہم قبول کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو امین اور صدوق پایا ہے، اب امانت دار ہیں اور بہت سچ بولتے ہیں۔ تو لشکر تو نظر آ سکتا تھا، پہلے آتا ہوا لوگوں کو پتہ لگ جاتا، مگر اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول فرما لیا، لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا تو اس کا رد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غصے پر بہت قابو تھا، جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ ایک دفعہ ایک بڑے مضبوط پہلوان سے آپ کا جنگ میں مقابلہ ہوا، آپ نے اس کو پچھاڑ لیا اور قریب تھا کہ اسے ذبح کر دیتے، اسے قتل کر دیتے۔ اس نے اس وقت آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟
بڑی مشکل سے آپ نے مجھ پر قابو پایا تھا۔ آپ نے کہا پہلے میں خدا کی خاطر تجھ سے لڑ رہا تھا، اب میرا نفس شامل ہو گیا ہے، مجھے غصہ آ گیا تھا تمہارے تھوکنے پر، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس پر وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اس آیت میں امانت سے مراد قرآن کریم سمجھتا ہوں میں، جس کے متعلق فرمایا اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کی تجلی وہی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، مگر وہ قرآن تجلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا اور اسے قبول فرما لیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آیت و حمل الانسان میں حمل الانسان دلالت کر رہی ہے کہ خدا کا حقیقی مطیع انسان ہی جو اپنی اطاعت کو محبت اور عشق تک پہنچاتا ہے، خدا کی بادشاہت کو ہزار بلاؤں کو سر پر لے کر زمین پر ثابت کرتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہو کانا ظلوما جہولا، انسان میں ظلومیت اور جہولیت کی صفت تھی، اس نے اس امانت کو اٹھا لیا جس کو وہی شخص اٹھا سکتا تھا جو اپنے نفس کی مخالفت اور نفس پر سختی کرنے کی صفت رکھتا ہو۔ ظلم جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے دوسروں پر ظلم، ایک ہے اپنے نفس پر ظلم اور نفس کی کسی بات کو نہ مانے، اور جہول سے مراد خطرناک حملہ کرنے والا بھی ہے عواقب سے بے خبر ہو کر، اور جہول سے مراد یہ بھی ہے کہ خدا کی راہ میں جو کچھ اپنا ہے وہ وقف کر دے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کے عواقب میں مجھے کیا مشکلات درپیش ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت سے بزرگ اولیاء کے حوالے دیتے ہیں جن سب نے جہول اور ظلم کے وہی معنی کیے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیے ہیں۔ ان میں تفسیر حسینی کا ذکر ہے، خواجہ محمد پارسا کی تفسیر سے بھی نقل کیا گیا ہے، اور سب نے وہی معنی لیے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے۔ ابن جریر نے بھی لکھا ہے کہ ظلم اور جہول کا لفظ محل مدح میں ہے، یعنی تعریف کے لیے بیان ہوا ہے، مذمت کے لیے بیان نہیں۔ اب میں 1900 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کا ذکر کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی جعلک المسیح ابن مریم انت الشیخ المسیح الذی لا یداع وقتہ کمثلک در لا یداع، یعنی خدا کی سب حمد ہے جس نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا، تو وہ شیخ مسیح ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا، تیرے جیسا موتی ضائع نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ آپ کو 20 آدمیوں کے کام اکیلے کرنے کی قوت عطا فرمائی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلمی جہاد کا مختصر جائزہ یہ ہے کہ 28 سال میں باوجود مستقل بیماریوں کے اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں آپ نے مہمانوں کی بھی خدمت کی، مجالس میں بیٹھے، سوال و جواب میں حصہ لیا، اور کتب جو شائع کی ہیں بہت سی وہ 15,000 صفحات سے بھی بڑھ کر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وقت ایک قسم کے جہاد کا ہے، میں رات کے 3 بجے تک جاگتا ہوں، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس میں حصہ لے اور دینی ضرورتوں اور دینی کاموں میں دن رات ایک کر دے۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی لکھتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے، قصیدہ اعجاز مسیح
آپ لکھ رہے تھے، اعجاز احمدی آپ لکھ رہے تھے، اس کی کاپی غلام محمد کاتب کو لکھوا رہے تھے۔ آپ نے کہا کاپی لکھو اور لکھ کر یہیں سے میری اس کی تصحیح کراتے جاؤ۔ وہ کاپی وہیں لکھتا رہا اور اس کی تصحیح کرواتا رہا، یہاں تک کہ شام کھانے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم یہیں ٹھہرو اور کھانا کھا لو، ہمیں اسلام کی خوبیوں سے متعلق من جانب اللہ بہت سے دلائل اور ثبوت نبوت یہاں غلبہ کے عطا ہوئے ہیں۔ نہ پانی نہ نیند، جب بھوک اور نیند کا سخت غلبہ ہوتا ہے تو ہم کھاتے ہیں یا سوتے ہیں۔ پھر میں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے فرمایا یہ دن بڑے ثواب اور جہاد کے ہیں۔ ملفوظات کی ایک روایت ہے، مغرب کے وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کتاب تب فرما رہے تھے کہ یہ معجزے کی طرح پھرے گی اور دلوں میں داخل ہوگی۔ اول و آخر سب مسائل اس میں آ گئے ہیں۔ خدا کی قدرت ہے کہ دیر کا باعث ایک ہی ہو جاتا ہے کہ لغات جو دل میں آتے ہیں پھر ان کو کتب لغت میں دیکھنا پڑتا ہے۔ میرا دل اس وقت گواہی دیتا ہے کہ اندر فرشتہ بول رہا ہے۔ جب مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہوں گے تو شاید ان کا بھی یہی حال ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، رات 3 بجے تک آپ لکھتے ہیں، رات 3 بجے تک جب جاگتا رہا تو کاپیاں اور پروف رہی ہوئے۔ مولوی عبدالکریم صاحب کی طبیعت علیل تھی، وہ بھی جاگتے رہے۔ اس وقت تشریف نہیں لا سکیں گے۔ یہ بھی ایک جہاد ہی تھا۔ رات کو انسان کو جاگنے کا اتفاق ہوا کرتا ہے، مگر کیا خوشبو وقت ہے وہ خدا کے کام میں گزارے۔ ایک صحابی کا ذکر ہے کہ جب وہ مرنے لگے تو روتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا موت کے خوف سے روتے ہو؟ کہا کوئی خوف نہیں، مگر یہ افسوس ہے یہ وقت جہاد کا نہیں ہے۔ جب جہاد کیا کرتا تھا اس وقت یہ موقع جاتا رہا۔ حضرت خالد بن ولید کے متعلق یہ روایت ہے کہ ایک موقع پر حضرت خالد بن ولید بستر مرگ پر لیٹے ہوئے رو رہے تھے، تو کسی نے عرض کیا کہ آپ تو خدا کے خالد شیر ہیں، خدا کی خاطر ننگی تلوار ہیں، آپ کو اس وقت رونا کیوں آ رہا ہے؟ آپ نے کہا اس وجہ سے رونا نہیں آ رہا کہ میں مرنے والا ہوں، میرے جسم سے کپڑا اٹھا کے دیکھو، کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی جہاں تلواروں کے داغ نشان نہ ہوں۔ میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ کیوں نہ میں خدا کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ بس مجھے غم ہے تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتے لڑتے میں کیوں شہید نہ ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عادت تھی اکثر ٹہل کر لکھا کرتے تھے۔ ایک طرف دوات رکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف بھی دوات رکھی ہوئی تھی، اور چلتے چلتے آپ کبھی اس طرف کچھ لکھ جاتے تھے، پھر دوسری طرف جا کے وہاں سے جا کے کچھ لکھ لیتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے عادت ہے چلتے چلتے یہ کام کرنے کی، اور اسی طرح میرا کام بھی چلتا پھرتا ہے۔ بچپن میں آپ نے تیرنا بھی سیکھا تھا، کبھی قادیان کے کچے تالابوں میں جن کو ہم ڈھاپ کہا کرتے تھے تیرا کرتے تھے۔ اسی طرح اوائل عمر میں گھوڑے کی سواری بھی سیکھی تھی، اس فن میں اچھے ماہر تھے، کبھی غلیل سے شکار بھی کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی زیادہ ورزش پیدل چلنا تھا جو آخری عمر تک قائم رہی۔ آپ کئی میل تک سیر پہ جایا کرتے تھے
اور خوب تیز چلا کرتے تھے۔ صحت کی درستی کے خیال سے کبھی کبھی موگریوں کی ورزش بھی کیا کرتے تھے، یعنی مگدہ چلایا کرتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ آخری عمر میں آپ کو مغریاں چلاتے دیکھا ہے، مگر یہ ساری باتیں صحت کی تندرستی کی غرض سے تھیں، ورنہ آپ نے کبھی بھی ان باتوں میں ایسے رنگ میں حصہ نہ لیا جس سے انہماک کی صورت نظر آئے یا وقت ضائع ہو، بلکہ ایام طفولیت میں بھی آپ کی طبیعت دینی امور کی طرف بہت راغب تھی۔ چنانچہ بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ آپ اپنے کھیل کود کے زمانے میں بھی اپنے ساتھ کے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ دعا کرو مجھے نماز کا شوق نصیب کرے، اور دوسرے بچوں کو بھی نیکی کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرت منشی روڑے خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گرداسپور میں کوئی کام تھا۔ حضرت منشی روڑے خان صاحب کو بھی گرداسپور جانا تھا۔ آپ سفر پہ روانہ ہوئے اور مسافہ کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تم آگے چلو، مجھے تم ذرا ٹھہرو۔ میں عرض کیا حضور مجھے بٹالے میں اپنی لڑکی سے ملنے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لڑکی سے ملو اور مجھے آ کے مل لینا۔ منشی روڑے خان بیان کرتے ہیں کہ میں گیا اور لڑکی سے ملا، اور لڑکی سے مل کر جب واپس مڑا ہوں تو دیکھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکیلے تشریف لا رہے تھے، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا، اور کوئی تھکاوٹ کے آثار آپ پر نہیں تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تم یکے پر سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تو پیدل چل رہے ہوں اور میں یکے پر سوار ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا الامر فوق الادب، کہ حکم جو ہے وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے۔ اس پر وہ سوار ہو گئے۔ ناچار میں سوار ہو گیا، بٹالہ پہنچ کر لڑکی کے گھر گیا، اس سے ملا۔ یہ ساری باتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جب میں واپس مڑا ہوں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیدل ہی اکیلے بٹالے سے اسٹیشن کی طرف آ رہے تھے۔ ایسا اخلاق کا نمونہ کس نے کب دیکھا ہوگا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے نفس پر جو قابو تھا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک عاریہ جاہل آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ آپ جاہل ہیں، اور دو ہی دنیا میں قومیں جاہل ہیں، ایک مسلمان جاہل ہیں اور دوسرے سکھ جاہل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نرمی سے اس کی بات سن لی اور وہ منہ پر گالیاں دیتا رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی ساری باتیں صبر سے سنتے رہے اور ایک بات کا بھی سختی سے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھا مسلمانوں کے اخلاق تو یہ ہیں، ان آریوں کا مقابلہ کیا جائے تو بکری اور بھیڑیے کا معاملہ نظر آئے گا۔ جو عوام ہمارے زیر اثر نہیں ہیں ہم ان کا ذمہ نہیں لیتے۔ گالی اور جوش دلانے والے انسان سن کر صبر کرنا مردوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کر کے دکھاوے تو ہم جانیں نرمی ہی مشکل ہے، سختی تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر